حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں کے لیے 3 بار استغفار فرماتے تھے اور دوسری صف والوں کے لیے 1 بار۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری صف میں اس طرح کھڑا ہوا کہ اس کے بھائی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو خدا تعالیٰ اسے پہلی صف والوں سے دگنا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نہایا دھویا اور پاکی کا اہتمام کیا، پھر تیل لگایا، خوشبو لگائی، دوپہر ڈھلتے ہی مسجد میں جا پہنچا اور وہ آدمیوں کو ایک دوسرے سے نہیں ہٹایا، یعنی ان کے سروں اور کندھوں سے پھاندنے کی یا صفوں کو چیرنے کی یا نمازیوں کو بیچ سے ہٹانے کی غلطی نہیں کی، بلکہ جہاں جگہ ملی وہیں خاموشی سے نماز سنت وغیرہ ادا کی جو بھی اللہ نے اس کے حصے میں لکھ دی تھی۔ پھر جب خطیب ممبر پر آیا تو خاموش بیٹھا رہا تو ایسے شخص کے وہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس سے سرزد ہوئے۔ خطبہ نماز کے مقابلے میں ہمیشہ مختصر پڑھیے، اس لیے کہ خطبہ اصلاً تذکیر ہے جس میں آپ لوگوں کو اللہ کی بندگی اور عبادت پر ابھارتے ہیں، اور نماز نہ صرف عبادت ہے بلکہ سب سے افضل عبادت ہے۔ اس لیے یہ کسی طرح صحیح نہیں کہ خطبہ تو لمبا چوڑا دیا جائے اور نماز جلدی جلدی مختصر پڑھ لی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ نماز کو طول دینا اور خطبے کو مختصر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ خطیب سوجھ بوجھ والا ہے، بس تم نماز لمبی پڑھو اور خطبہ مختصر دو۔ خطبہ نہایت خاموشی، توجہ، یکسوئی، آمادگی اور جذبہ قبولیت کے ساتھ سنیے، اور خدا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام معلوم ہوں ان پر سچے دل سے عمل کرنے کا ارادہ کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس شخص نے غسل کیا، پھر نماز جمعہ پڑھنے آیا اور آ کر اپنے مقدر کی نماز پڑھی، پھر خاموشی کے ساتھ سنتا رہا یہاں تک کہ خطیب خطبے سے فارغ ہوا، پھر اس نے امام کے ساتھ فرض نماز ادا کی، تو اس سے وہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک سرزد ہوئے، بلکہ 3 دن مزید گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ دوسرا خطبہ عربی میں پڑھیے، البتہ پہلے خطبے میں مقتدیوں کو کچھ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، ضرورت کے مطابق کچھ نصیحت، ہدایت اور تذکیر کا اہتمام اپنی زبان میں کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں جو خطبے دیے ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خطیب حالات کے مطابق مسلمانوں کو کچھ نصیحت اور ہدایت فرمائے، اور یہ مقصد اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب خطیب سامعین کی زبان میں ان سے مخاطب ہوگا، کیونکہ کوئی اور زبان میں ہم کریں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، تو اسی لیے خطیب پر یہ لازم ہے کہ وہ وہاں کی علاقائی زبان میں ہی خطبہ دے۔ جمعے کے فرضوں میں سورہ اعلیٰ، الغاشیہ پڑھنا یا سورہ منافقون اور سورہ جمعہ پڑھنا افضل اور مسنون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی صورتیں جمعے میں پڑھا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا اہتمام کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اور روایات میں بھی ہے کہ جمعے کے دن ملائک سونے اور چاندی کے قلم اور اوراق لے کر اترتے ہیں، اور جتنا بھی درود پاک اس سر زمین پر پڑھا جاتا ہے وہ سب اس پر قلم بند کر کے لے جاتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور رب تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنی زبانوں کو درود پاک سے معطر رکھیے۔ ملتے ہیں اسی طرح ایک اور بہترین سے آداب کے ساتھ، جب تک عائشہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔